اہل ظاہر یعنی اہل سنت کے ہاں امامت کا کنسپٹ سمپل ہے۔ ان کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور حدیث ان کے لیے کافی ہے۔ البتہ ان کے ہاں بعد میں خلافت کا کنسپٹ آیا جس کو انہوں نے امیر کہا، جو دنیاوی حکمران ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی تو ہونا چاہیے جو دینی مسئلے اور مسائل میں ان کی مدد کرے، رہنمائی کرے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے امام بنائے۔ ان کے ہاں امام 3 طریقوں سے بنے جا سکتے ہیں، یعنی بنائے جا سکتے ہیں، یا امیر ان کے ہاں منتخب ہوتے ہیں، یا تو وہ شورا کے ذریعے ہو سکتے ہیں، یا بیعت کے ذریعے، یا اجماع کے ذریعے۔ اس کنسپٹ کو آپ شرع المواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 340 سے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب کہ ان کو امام کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کئی شرائط رکھے، یعنی امام قریش سے ہو، امام مضبوط ہو، وہ بالغ ہو، وہ مرد ہو، اس کے بعد وہ عالم ہو، اور بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے شامل کیے کہ اگر ان چیزوں پہ اترتا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الواقعہ، تو اس کے مطابق اگر امام شراب پیے تو اگرچہ غلط ہے لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو ہم کوڑے نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ امام ہو چکا ہے، یا بن چکا ہے، یا منتخب ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اہل سنت میں امامت کے اس کنسپٹ کو علامہ باقلانی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال ان کے 4 ائمہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل۔ تو ان کے حوالے سے مزید آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ تو امامت سے پہلے ان کے ہاں خلافت کا جو کنسپٹ تھا، ابو بکر پہلے خلیفہ تھے جن کی بیعت عمر سمیت دیگر صحابہ کرام نے کی تھی، تو یہاں سے آپ بیعت کے ذریعے منتخب ہوئے تھے، اور آپ کے بعد عمر جو تھے وہ خلافت ان کو سونپی گئی تھی، ابو بکر نے سونپی تھی۔ تو اس کے بعد شورا کے ذریعے جو منتخب ہوئے تھے وہ حضرت عثمان تھے، جو کہ شورا کے ذریعے منتخب ہوئے تھے، اور ان کے بعد جو ہے لوگوں نے جب ان کو کسی نے شہید کیا تو پھر پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا تھا، تو لوگوں نے پھر یہ ہوا کہ خلافت کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی کے پاس آئے اور فریاد کیا کہ آپ جو ہے اگلے خلیفہ بنے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خلیفہ بنتا ہوں، تو وہ اجماع کے ذریعے خلیفہ بنے۔ تو یہ کنسپٹ ہے ان کا، آسان کنسپٹ ہے۔ اس کے علاوہ قیاس سمیت دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شیعوں کی جانب آ جائے تو شیعہ عقیدے میں امامت کا کیا کنسپٹ ہے؟ جو امامت کا جو کنسپٹ ہے وہ غدیر خم کے مقام سے شروع ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من کنت مولا فاذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو ان کے ہاں جو امامت کا کنسپٹ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو اہل سنت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد دوست کے معنی میں کہا گیا ہوگا۔ تو جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس حوالے سے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست تھے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست نہیں رہبر ہے تو علی بھی آپ کے رہبر ہے، کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ من کنت مولا فاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جیسے رسول مولا تھے ویسے ہی علی مولا ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے اپنے جانشین ہونے کا اعتراف کیا ہے یا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس حوالے سے ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ان کا جو امامت کا سسٹم تھا تو وہ مولا علی سے مولا حسن میں آیا، اور اس کے بعد امام حسین سمیت امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے 12واں امام تک جا پہنچا ہے۔ اب آتے ہیں اسماعیلی عقیدہ امامت کی جانب۔ تو اسماعیلیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اسماعیلیوں کا عقیدہ کچھ مختلف ہے، کیونکہ یہاں امامت کا سلسلہ آدم سے ہے، یعنی ان کا جو فلسفہ ہے، انہوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ امامت کا سلسلہ آدم سے، بلکہ کچھ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آدم سے پہلے بھی امامت کا ذکر آیا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ وہ کہتے کہ قرآن مجید میں درج ہے کہ ابلیس تمہیں سجدہ کرنے سے کس نے روکا، کیا تم عالین میں سے ہو؟ تو عالین میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب سجدہ کر رہے تھے آدم علیہ السلام کو، تو ایک ابلیس سجدہ نہیں کر رہا تھا، باقی سارے سجدہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کیا تم عالین میں سے ہو؟ عالین کون تھے؟ تو اسی طرح سے بہت سارے سوالات وہ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اسماعیلیوں کے مطابق دنیا بھر کے قوموں میں امام الگ الگ رنگ اور روپ میں ہدایت کرنے آتے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ کچھ حد تک دوسری شیعہ مکتب فکر میں بھی پایا جاتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر کے ساتھ اس کا وسیع یعنی جانشین آتا رہا، جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام آئے۔ اسی طرح ان اللہ الصفا کے تحت پیغمبر کے بعد جب لوگوں کے اتنے جماعت بنے تو ایک امام کی ضرورت کیوں نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو متحد کرے، جو لوگوں کو ہدایت کرے۔ اور ان کا یہ بھی کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ امام کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں امام ہوں لہٰذا آپ لوگ آ کے میری پیروی کرو۔ تو جس طرح یہ کہتے کہ جو اللہ کی رسی ہے تو رسی کو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جا کے لوگوں کو پکڑو، بلکہ لوگوں کو کہا کہ رسی کو تھامو۔ تو اسی طرح
امامت کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو خود جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور امام کے فرامین پہ عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اب اسماعیلی کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر کا وسیع اس کی عدم موجودگی میں ہدایت یعنی فرمان فرماتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کے بعد ہارون علیہ السلام نے سنبھالا تھا، جس کا قرآن میں باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ اور اس سلسلے کو سوچے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ تم خدا کی سنت یعنی طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ایک تو خدا یہ کہتا ہے کہ میری سنت یعنی طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی کہ جو میرا طریقہ آدم سے پہلے تھا، آدم کے زمانے میں تھا، آدم کے بعد ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس سے پہلے، تو یہ جتنے بھی چیزیں آئے ہیں تو خدا کا جو سنت اور طریقہ ہے وہ سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی ایک رہنما ہے۔ تو یہ بھی واضح ہوئی ہے کہ کتابوں کے ذریعے سے، بہت ساری کتابوں میں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہادی کا جو ذکر آیا ہے وہ مولا علی کے لیے ذکر آیا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے کہ یہاں ہادی سے مراد مولا علی ہے۔ تو پھر یہ ان لوگوں کا جو اسماعیلی ہے ان کا کانسیپٹ ہے کہ جو ہادی ہے وہ ہر زمانے میں تھا تو ہر زمانے میں ہونا بھی چاہیے اور قیامت تک ہونا چاہیے۔ اسی طرح وجہ الدین جو پیر ناصر خسرو کی کتاب ہے، تو اس میں امامت کو پاک کلمہ یا درخت سے تشبیہ دی ہے، وہ آدم سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن میں بھی ذکر ہے، تو وہ اس کو ایک کانسیپٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے یہ کہا کہ بے اولاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، تو پھر یہ ہوا کہ سورہ کوثر نازل ہوا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ ہی بے اولاد ہوگا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے، اور جواب میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کثرت سے اولاد ہوں گے آپ کے خاندان میں، یعنی امام کے بعد اگلا امام نور علی نور کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت امام آتے رہیں گے۔ تو یہ ان کے ہاں امامت کا کانسیپٹ ہے اور یہ اس پہ وہ عمل پیرا ہے۔